عید کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم 3 دن گزر جانے کے بعد اپنی قربانیوں کا گوشت کھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید پڑھی۔ کہا، اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو 3 راتوں سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے 3 راتوں کے بعد یہ گوشت نہ کھاؤ، ان 3 دنوں میں کھا کر اور تقسیم کر کر ختم کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے 3 دن کے بعد کچھ نہ کھائے۔ حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابی بکر نے کہا، میں نے یہ بات عمرو کو بتائی۔ عمرو نے کہا، انہوں نے سچ کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ گھرانے بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے قربان گاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن تک کے لیے گوشت رکھ لو، جو باقی بچے سب کا سب صدقہ کر دو۔ دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، لوگ اپنی قربانی کو کھالوں سے مشقیں بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر ان کو سنبھال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، یہ صورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت استعمال نہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا، میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آ پائے تھے، اب قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا، کھاؤ اور زیادہ راہ بناؤ اور رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینہ والو، قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاتے رہو۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے بال بچے اور نوکر چاکر ہیں۔ آپ نے فرمایا، کھاؤ، کھلاؤ اور روک کر رکھو، یا فرمایا، ذخیرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں اس گوشت میں سے کوئی چیز نہ رہے۔ جب اگلے سال میں عید کے دن آیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ سخت ضرورت مند تھے، تو میں نے چاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں پھیل کر ہر طرف پہنچ جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے فرمایا، ثوبان، اس کے گوشت کو درست کر لو، ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو۔ پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو، اور میں نے پہلے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب تمہارا جب تک جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو، اور میں نے تم کو مشک کے علاوہ ہر قسم کے برتن میں پینے سے منع کیا تھا، اب تم ہر طرح کے برتن میں پیو اور نشہ ور چیز نہ پیو۔